عام طور پہ بھائی بھی معصوم سے بن کے نا بہنوں کو کہتے ہیں یہ والا گھر تو پھر آپ ہمیں ہی دے دیں. وہ بیچاری کہتی ہے چل لے لے. وہ جی فلاں کی مجھے بڑی ضرورت ہے وہ دے دیں. بہنیں بیچاری کہتی ہے دے دیں. اچھا اکثر بھائی بہنوں سے معاف کروا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور معاف ایسے ہی کرواتے ہیں کہ آپ وہ فلاں چیز ایسا اگر آپ دے دیں تو آپ کی مہربانی ہے. وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے. اب بہنیں بھائیوں کو نہیں دیں گی. کبھی ایسا تو کریں بھائی کہ ان کا حصہ ان کے ہاتھ میں پکڑائیں یہ تمہارا حصہ ہے. اگر اس کا کسی جائیداد میں حصہ بنتا ہے نقدی میں حصہ بنتا ہے جس میں بنتا ہے جتنا وراثت کا حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں. دینے کے بعد پھر دیکھیں کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی کو دیتی ہے. بھی ہر ایک کو ضرورت ہے. پھر اگر کوئی بہن اپنی مرضی سے بھائی کو واپس کر دے تو پھر تو وہ سمجھے کہ میری بہن نے مجھے دے دیا. اور اگر اس کو دیے بغیر چپ کر کے کاغذات پہ دستخط کروائے جا رہے ہیں کہ آپ پیاری بہن یہاں دستخط کر دیں وہ کر دیتی ہے بیچاری. وہ کیا کرے. اور پھر دلیل یہ بنائی جاتی ہے کہ ہماری بہنوں نے ہمیں ویسے ہی معاف کر دیا تھا تو ہم نے اس وجہ سے جو ہے وہ سارا ہڑپ کر لیا کہ ہماری بہنوں نے دے دیا. تو یہ اللہ کی حدود ہے بھائی. یہ اس میں بہنوں کا مسئلہ نہیں ہے. جذباتی استحصال کر کے آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے. اللہ تو جانتا ہے سارے معاملات. اور دیکھیں اتنی کلیئر کٹ آیات. ایک وراثت کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. یہ ایک ٹریک ہے جو اللہ کی حدود کی پیروی کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں اور پھر جنت بھی ایسی جو ہمیشہ کی جنت ہے. یہی کامیاب ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ یتعدی حدودہ. دوسرا ٹریک یہ ہے کہ وہ نہیں مانتا وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے. وہ جہیز دے کے وہ بہن کی منتیں ترلے کر کے وہ اس سے معافی مانگ لیتا ہے اس سے بچا لیتا ہے اپنا حصہ. اللہ اکبر. فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دائمی جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے.